آپ یقین مانیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کو نہ اللہ یاد ہے، نہ موت کسی کو یاد بہت ہے، یاد. نہ کسی کو یہ یاد ہے کہ اس نے قبر میں جا کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. یار روز محشر آپ کس منہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ آپ اس کے لوگوں پر ان کی زندگیاں، آپ ان کی زندگیاں جینا ان کا حرام کر رہے ہیں، آپ ان کے حیات تنگ کر دیا آپ نے گلے ان پہ کو. ان پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کا سانس آپ نے بند کر دیا ہے. خدا کا خوف کریں یار. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے کا یکمشت اضافہ. ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ نگار، کالم نگار جناب شاہد حمید صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ کا سب سے پہلے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. ایک طرف سر حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس 30 مارچ تک ذخائر موجود ہیں، اور ان بیانات کے 2 دن بعد حکومت 55 روپے کا اضافہ کر دیے فی لیٹر. یہ خامی کہاں پہ تھی؟ وہ دعویٰ غلط تھا، یا یہ زیادہ منافع کمانے کی وہ ہے، حکومت اپنے اثاثوں میں اضافہ کرنا چاہتی ہے، یہ لوڈ عوام پہ ہے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ اب ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے پرچیزنگ بھی پرانے ریٹس پہ کی ہوئی ہیں، آپ کے پاس ذخائر بھی موجود ہیں، تو آپ عوام کے لیے آپ نے اچانک کیوں مہنگا کر دیا اسے؟ 55 روپے آپ نے مہنگا کیا ہے، جسٹ امیجن. اور مٹی کا تیل تو غالباً کوئی 100-150 روپے مہنگا ہوا ہے، جو تاریخ میں سب سے زیادہ اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. دیکھیے اس موقع پہ تو درکار یہ تھا کہ حکومت جو لیوی لیتی ہے، جو ٹیکسز لیتی ہے پیٹرولیم میں، وہ کم کرتی، اور کوشش یہ کرتی کہ عوام کو ریلیف ملے. لیکن رمضان کا مہینہ ہے، عید آنے والی ہے، بٹ اس موقع پہ انہوں نے نہ تو اپنی لیوی کم کی، نہ ٹیکسز کم کیے، بلکہ لیوی اور ٹیکسز شاید بڑھائے ہوں، اور اس پہ انہوں نے مزید 55 روپے پر لیٹر بڑھا دیے، 321.17. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 322 روپے. بالکل. اب آپ ایک دم سے جب اٹھتے ہیں اور 250 یا 260 یا 265 سے آپ نکل کے 321 پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کے پاس ذخائر بھی موجود ہیں اور پرانی قیمتوں پہ خریدے گئے ہیں، تو یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ضرور بنتا ہے کہ حکومت کو اچانک ایسی کیا قیامت آن پڑی، ایسی کیا افتاد آ پڑی ہے کہ انہوں نے عوام کو اتنا بڑا جو ہے ایک دھچکا دیا ہے، اور اتنا بڑا ایک سمجھ لیجئے کہ کھائی میں ایک دھکا دے دیا ہے عوام کو. تو میرے خیال میں حکومت کو سوچنا چاہیے، جو ان کی جو اتحادی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، اسے تھوڑا اس پہ ایکشن لینا چاہیے. احمد ولی صاحب کا بیان ہماری نظر سے گزرا ہے، پیپلز پارٹی کے رہنما بھی مذمتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ مذمتوں کا معاملہ نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ حکومت میں بھلے ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ اس کیک کو جو اقتدار کا کیک ہے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے آپ شیئر تو کر رہے ہیں. شیئر کر رہے ہیں. جب آپ شیئر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو حکومت سے بات بھی کرنی ہوگی. آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف سے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب سے آپ کو بات بھی کرنی ہوگی کہ آخر ایسی کیا قیامت آ گئی ہے. آپ تھوڑا انتظار تو کرتے نا آپ نے. اور پھر آپ دیکھیں نا، پہلے منتھلی آپ کو یاد ہوگا، منتھلی پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں وہ ان کا اس تعین میں کیا جاتا تھا. فلیکچویشن دکھائی دیتی تھی، ہمیں تعین ہوتا تھا. پھر وہ فورٹ نائٹلی ہو گئی، 15 دن کے، ابھی ویکلی کر دی ہے. ویکلی کر دیے. تو پھر کیا آپ ڈیلی کریں گے؟ روزانہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھیں گی، کم ہوں گی، جسٹ لائک گولڈ اور سلور. اگر یہ سلسلہ جو کشیدگی ہے ایران اور اسرائیل کے مابین یہ جاری رہتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کہاں تک اوپر جا سکتی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو یوں سمجھ لیجیے کہ کشیدگی کے اثر اثرات تو آئے نہیں ہیں، اور آپ نے 55 روپے فی لیٹر میں بڑھا دیا ہے. تو اگر یہ کشیدگی خدا نخواستہ چلتی ہے، یہ جنگ لنگران کرتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے، تو یہ تو معاملہ ہمیں 400 اور 500 پہ جاتا ہوا 500 پہ دکھائی جاتا ہوا دیتا ہے نظر کہ آتا ہے. 500 روپے لیٹر پہ بات چلی جائے گی. کیونکہ حکومت کے پاس تو آسان ایکسکیوز ہوگا کہ جی ہمیں شارٹیج ہو گئی ہے اور ہم کیا کریں، ہم مہنگا مل رہا ہے. لیکن میرے خیال میں دیکھیں نا، یہ جو روایتی طور طریقے ہوتے ہیں، روایتی کام ہوتے ہیں کہ جتنا پی ایچ ڈی پی کے لیے رکھا ہے اور اتنا ہم نے فلاں طرح کے، یہ پیسے ہمیں پتہ ہے کہ کہاں ڈرین ہو جاتے ہیں. یہ پیسے ان میں سے اکثر پیسہ ڈرین ہو جاتا ہے. تو وہ جو پیسہ ڈرین ہو جاتا ہے، جو لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، جو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، خدا را اس پیسے کو آپ ڈائیورٹ کریں اور عوام کو ریلیف دیں. آپ نے کل اعلان کیا ہے، وزیر اعظم صاحب کو انٹروین کرنا چاہیے
کہ یہ جو اضافہ کیا گیا یہ ہم واپس لے رہے ہیں، ہم عید تک دیکھیں گے، عید کے بعد پھر ہم سچویشن کو دیکھتے ہوئے انالائز کرتے ہوئے پھر فیصلہ کریں گے، تاکہ عوام کو بھی محسوس ہو کہ دیر از اے گورنمنٹ، کوئی گورنمنٹ ہے، ان کی پوچھنے والی ہے، ان کے سر پر موجود ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کے مسائل، ان کی مشکلات کو سمجھتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو یتیم اور بے سہارا سمجھنے لگیں، جو اس وقت ایک جو تاثر پیدا ہو رہا ہے۔ مشکل جو حالات ہوتے ہیں اور جو ایمرجنسی لائک سچویشن ہوتی ہے، اس میں پھر آپ اس انداز کے فیصلے لیتے ہیں۔ تو یہ اس انداز کے فیصلے نہیں ہے کہ آپ 3 پیس سوٹ پہن کے اور نرم گرم کمروں میں بیٹھ کے اور صوفوں پہ بیٹھ کے آپ اعلانات کرتے پھریں۔ آپ عوام کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، آپ خود بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ مشکل میں ہیں، مشکل میں آپ تکلیف میں ہیں۔ تو وہ تکلیف تبھی ہوگی کہ آپ جو ہے آپ بھی اپنے اخراجات کم کریں، آپ اپنی پیٹرولیم کی جو کنزمپشن ہے وہ کم کریں، آپ اپنے دیگر اخراجات کم کریں، تاکہ عوام کو یہ پتہ چلے، عوام کو یہ محسوس ہو کہ معاملات میں۔ دوسرا دیکھیں، ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، کل رات ابھی فیول کی قیمتیں بڑھی نہیں تھیں، اس سے 4 5 6 گھنٹے پہلے ہی پیٹرول پمپس پہ لائنیں لگی ہوئی تھیں، لائن لگی ہوئی تھی۔ آپ نے ٹنکی فل کروا لی، کتنے دن چلے گی؟ قیمت تو 55 روپے بڑھ گئی ہے، آپ کی وہ فل ٹنکی 2 دن چلے گی، 3 دن چلے گی، 4 دن چلے گی، 5 دن چلے گی، بس پھر تو آپ نے مہنگا لینا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قسم کی سچویشن کو فوری طور پہ کیش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کو نہ اللہ یاد ہے، نہ موت کسی کو یاد ہے، نہ کسی کو یہ یاد ہے کہ اس نے قبر میں جا کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ یار روز محشر آپ کس منہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ آپ اس کے لوگوں پر ان کی زندگیاں جینا ان کا حرام کر رہے ہیں، آپ ان حیات کے تنگ کر دیا گلے پہ ان پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کا سانس آپ نے بند کر دیا ہے۔ خدا کا خوف کریں یار، یہ جو آپ کو جو کچھ مل رہا ہے اس پہ سجدہ شکر لائیں، بجا لائیں۔ آپ اگر صحت مند ہیں اور آپ صرف یہ ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی صحت مند ہے اور آپ کو ڈاکٹر پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی، تو آپ اس پہ سجدہ شکر بجا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے۔ آپ جائیں ذرا ہاسپٹلس میں حال دیکھیں کہ لوگوں کے کتنے لوگ اور کیسے کڑیل کڑیل جوان، کتنی خوبصورت خواتین وہ وہاں جا کے مریض بن کے پڑی ہوئی جو ہل نہیں سکتی، اور ان کی ایک دعا بھی تندرستی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، تندرستی کی دعا کو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صرف تندرستی دے دے۔ صحت عطا کر دے، تو جن کے پاس تندرستی ہے وہ پھر حرام کھانے کی طرف چلے جاتے ناجائز ہیں۔ منافع خوری کرتے تو ہیں۔ میرے خیال میں یہ دیکھیں نا، یہ حکومت کو ان تمام چیزوں کو کلب کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف قیمتیں بڑھا دی اور بس عوام پہ آپ نے ڈنڈا رکھ دیا، ڈنڈے پہ نہیں ہوتا جی، یہ آپ کو میکینزم بنانا پڑے گا۔ سر ایک دوسری تجویز زیر غور ہے جو آج کل زیر بحث ہے، کہ حکومت اس طرف جا رہی ہے کہ پیٹرول کے اخراجات کم کرنے کے لیے ورک فرام ہوم ہو گیا اور اسکولوں کی بندش کی طرف جا رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے بھی جو ہے تو پیٹرول کے جو اخراجات ہیں وہ کم ہوں گے، حکومت کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ لوور اسٹاف کے لیے، کلرک کے لیے، سپرنٹینڈنٹ کے لیے، سینئر کلرک کے لیے، ان کے لیے اگر آپ ورک فرام ہوم کرتے بھی ہیں تو اس سے پیٹرولیم کی جو کنزمپشن ہے وہ کیا کم ہوگی؟ آپ کا جو کنزمپشن ہے وہ تو 17 اور اس سے اوپر والا یوز کر رہا ہے۔ جس کے پاس گاڑی ہے، جسے الاؤڈ ہے گاڑی، جسے آپ نے منتھلی فیول دیا ہوا ہے، کسی کو انلمیٹڈ ہے، کسی کو لیٹ سے 200 لیٹر ہے، کسی کو 500 لیٹر، تو ہاں آپ ہفتے کے 5 دن آپ کہتے ہیں کہ 3 دن ہم ورک فرام ہوم کریں گے، تو پھر A to Z ورک فرام ہوم ہونا چاہیے، بالکل تو پھر آپ کا 3 دن کا پیٹرول بچے گا۔ لیکن اگر آپ نے لوور اسٹاف کو اٹھا کے گھر میں بٹھا دیا تو اس سے تو اس کی کیا بچت ہونی ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ اور ان کی ضرور بچت ہوگی، لیکن جو عوام کے اس پہ خرچہ جو وہ بوجھ پڑ رہا ہے، جو چکر پہ پڑ رہا ہے سرکاری خزانے پہ، اس میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ کمی تو تب آئے گی کہ جب آپ سب کو کریں۔ تو پھر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے نا، ہمارے یہاں طریقہ کار نہیں ہوتے، فیصلے ہو جاتے ہیں، عمل درآمد اس طریقے سے نہیں ہوتا، میکینزم نہیں بنا ہوتا، تو اس سے مشکلات و مسائل رہتے ہیں۔ بغیر منصوبہ بندی کے ہم لوگ فیصلے کر لیتے ہیں جو پھر اس سے وہ نتائج ہم حاصل نہیں کرتے جس کی ہمیں توقع ہوتی ہے۔